آج ہم سیرت النبی کے تعارف پر بات کریں گے کہ اس کتاب میں کیا شامل ہے، سیرت کے کن پہلوؤں پر یہ کتاب لکھی گئی ہے اور اس کتاب میں کیا انفرادیت ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبلی نعمانی کی کتاب ہے جس میں سیرت نگاری کی گئی ہے۔ شبلی نعمانی علی گڑھ تحریک سے وابستہ تھے۔ وہ ایک تاریخ نگار کے طور پر سامنے آئے اور پہلی مرتبہ انہوں نے اردو ادب کے اندر تاریخ نگاری کو متعارف کروایا۔ اس کتاب کو آپ یا تاریخ نگاری کے پہلو سے دیکھ سکتے ہیں یا سیرت نگاری کے پہلو سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کتاب کے موضوعات کی بات کریں تو اس کتاب میں عرب کے حالات کی بات کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے اور اس کے بعد جو عرب کے حالات تھے ان کا جائزہ لیا گیا ہے۔ تاریخ کعبہ کی بات کی گئی ہے کہ کعبہ کی تاریخ کیا ہے، کس نے بنایا، اس کے کسٹوڈین کون تھے، اس کے بعد اس میں کیا تبدیلی رونما ہوئی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور نبوت کے فرائض کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی تاریخ بیان کی گئی ہے اس کتاب میں کہ مکی صورتوں کی جو تاریخ ہے وہ کیا ہے، مدنی صورتوں کی تاریخ کیا ہے، اوورال اس کی جو تاریخ ہے وہ اس کتاب میں پیش کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات جو ہیں ان کی تفصیل بتائی گئی ہے، ڈیٹیل میں معجزات کو ڈسکس کیا گیا ہے اور ان کا پس منظر بتایا گیا ہے۔ اور سب سے اہم بات اس کتاب میں یورپین جو تصنیفات ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراضات اٹھائے گئے، ان کے معجزات پر اعتراضات اٹھائے گئے، ان کی زندگی پر جو اعتراضات اٹھائے گئے ان کا مفصل جواب دیا گیا ہے۔ یہ ان تمام موضوعات پر مبنی ایک مفصل کتاب ہے اور پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان ہے وہ تاریخی اعتبار سے اور مختلف پہلوؤں کے اندر شبلی نعمانی نے لکھا۔ اس کتاب کی ایک انفرادیت یہ بھی ہے چونکہ یہ پہلی تاریخ نگاری کی کتاب ہے اور سیرت نگاری کی کتاب ہے، تو اس کو شبلی نعمانی نے کوشش کر کے تمام پہلوؤں سے جوڑا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے مقصد کی طرف۔ اس کتاب کا مقصد کیا تھا؟ اس کتاب کا جو سب سے بڑا مقصد تھا لکھنے کا وہ تھا مسلمانوں کو حیات طیبہ سے روشناس کرانا، آشنائی دینا۔ مثال کے طور پر مسلمان قرآن و سنت کی روشنی میں یا فضائل کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے واقف تھے، جذباتیت جو تھی جذباتی اعتبار سے واقف تھے، لیکن حیات طیبہ کے تمام تر پہلوؤں سے واقف نہیں تھے، تاریخ کو نہیں جانتے تھے اور خصوصاً جب ہم اعتراضات کی بات کریں تو اس روشنی میں وہ ان سوالوں کو نہیں سمجھ پاتے تھے، نہ ان کا جواب ان کو پتہ تھا۔ تو شبلی نعمانی نے سوچا کہ ایک ایسی کتاب لکھی جائے جس کو تاریخ سے، جس کو حدیث سے، جس کو قرآن سے اور جس کو جدیدیت سے متصل کرا کے ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جائے کہ مسلمان تمام تر پہلوؤں سے آگاہ ہوں۔ سیرت کے تمام تر پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا۔ اس سے پہلے جو کتابیں لکھی گئیں یا تو قرآن کی روشنی میں یا حدیث کی روشنی میں یا تو فضائل کی روشنی میں لکھی گئیں، لیکن شبلی نعمانی نے ان تمام تر پہلوؤں کو اکٹھا کر کے تاریخ کی روشنی میں لکھا اور سیرت کو تاریخ کے آئینے میں لکھا۔ سیرت نگاری تنقیدی نقطہ نظر سے لکھی گئی ہے۔ تنقیدی نقطہ نظر کا مطلب ہے کہ جو یورپین مصنفین تھے جنہوں نے اعتراضات اٹھائے ان کو بھی مد نظر رکھ کے پھر ان کا جو کونٹر آرگومنٹ ہے وہ پیش کیا گیا اور پھر اس کے بعد ان تمام پہلوؤں پر جائزہ لیا گیا اور ایک نتیجے پر پہنچا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دنیا میں رکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عظیم ذات ہے۔